قانون دان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہونے کے بعد یا کابینہ سے منظوری کے بعد عدالت میں پہنچیں گی تو کیا صورتحال اختیار ہوگی؟ کابینہ سے منظوری کے بعد عدالت میں پہنچیں گی، میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی۔ دیکھیں، ہم نے کوئی انتہا ہوتی ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ہم نے کہا جی محترمہ فاطمہ جناح سیکیورٹی رسک ہیں، پاکستان اور فاطمہ جناح نہیں اکٹھے چل سکتے۔ پھر ہم نے کہا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پھر ہم نے کہا جی بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، بے نظیر اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پھر ہم نے کہا جی کہ یہ جو نواز شریف ہے، نواز شریف سیکیورٹی رسک ہے، نواز شریف اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پھر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یار بس کر دو، یہ کھیل تماشا تباہ کر دیا ہے پاکستان کو۔ ایک کو ہم نے جو ہے 1971 میں جو ہے وہ اس کو علیحدہ کر کے ہم نے تماشا وہ بنایا، سیکیورٹی رسک بنا کے 160 سیٹیں جس نے لیں، ہم نے کہا اقتدار تجھے نہیں دینا ہے، جو مرضی بھاڑ میں جائے، ملک بھاڑ میں جائے، ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے۔ یہ کیا کیفیت پر ہم آگے عوام کو دھتکارتے ہیں۔ پاکستان کا جتنا نقصان اس سوچ نے کیا ہے، اس فکر نے کیا ہے، اس فتوے نے کیا ہے کہ غدار غدار کا کم ہے، بس کر دیں، اب بہت ہو گیا۔ اب کیا پاکستان باقی کے پاکستان کو بھی یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے اسی اذیت اور کرب سے گزارنا چاہتی ہے؟ باقی رہا یہ بڑا شوق پورا کر لیں اگر یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، ویسے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی سب سے بڑی جماعت تھی، سب سے بڑی جماعت، اور اس سے سب سے زیادہ جو ہر دل عزیز اس وقت پاکستان کا لیڈر ہے عمران خان، اگر یہ سمجھتے ہیں اس کی پارٹی کو یہ بین کرنے کی جو ہے کاوش کر سکتے ہیں 17-2 میں، تو 17-2 کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ میں غدار ہوں، اس کا مطلب ہے میرے اوپر بھی فتویٰ دے رہے ہیں۔ 126 ہم ایم این ایز ہیں، فارم 47 کو نکال کے، فارم 47 آ جائیں تو 180 وہ، اور ہمارے اگر مخصوص نشستیں کر لیں تو 200 250۔ ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت بھی، ہم 126 ہیں اور مسلم لیگ نون 105 ہے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ یہ تو چونچوں کا مربع اکٹھا کر دیا اسٹیبلشمنٹ میں اور جعلی ایک حکومت فارم 47 کی بنا دی ہے، جو پاکستان کا اس وقت غاصب ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ غاصب ہیں، پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور بیساکھیوں پہ چڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے بیساکھیوں پہ چڑھ کے یہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارے خلاف جو ہے یہ ریفرنس کریں گے؟ کریں اگر یہ سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی 13 رکنی پہلے تو بینچ نے جوتیاں ماری ہیں انہیں، 8 ججز نے جو کچھ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اس کی تلبلاہٹ دیکھیں، اتنی سراسیمگی ہے، اتنے پاگل ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ بدحواس ہو گئے ہیں اس میں کہ انہوں نے کہا جی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ان پر پرچے درج کریں گے۔ او بھائی 1 کروڑ پاکستانی ہے اوورسیز جو آپ کو فورن ریمیٹنسز بھیجتا ہے، جس سے آپ کی جو ہے معیشت چلتی ہے، آپ انہیں غدار کہہ رہے ہیں، آپ ان کے پاسپورٹ بلاک کرنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی نظر ثانی کریں گے، کریں نظر ثانی، سر آنکھوں پر، وہ آپ کا آئینی حق ہے، آپ ضرور کریں نظر ثانی۔ نظر ثانی وہی ججز سنیں گے، اور ان 8 جج صاحبان نے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جو بھی نالش آئے گی ہمارے پاس لگے گی، جوڈیشل فیصلہ ہے۔ سو انہی 8 ججز کے بعد نظر ثانی لے کر چلے جائیں کہ جی آپ بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود کیا جماعتوں سے آپ کی مشاورت ہوئی ہے کہ وہ اس میں کس حد تک آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو اس کی جانب سے تو ابھی تک یہی بیانات آئے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں بالکل، آپ دیکھیں اسفندیہ ولی جو ہے انہوں نے، ایمل ولی صاحب نے جو ہے بڑا واضح کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر بین لگنے کے ہم سخت خلاف ہیں۔ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا، جی اے ڈی نے کہہ دیا، پیر پگاڑوں نے کہہ دیا، جماعت اسلامی نے کہہ دیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، باقی ساری جماعتوں نے کہہ دیا۔ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں، مشاہد حسین نے مسلم لیگ نون کا ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں لگنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے جو ہے انہوں نے بھی کہا، اپنا غلام دستگیر نے کہا کہ نہیں لگنا چاہیے، پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے کہا کہ نہیں لگنا چاہیے، شہری رحمان نے کہا کہ نہیں لگنا چاہیے۔
پھر خورشید شاہ نے کہا کہ نہیں لگنا چاہیے، سیاسی عمل کا سیاسی طور پہ مقابلہ کیا جائے. تو تنہا ہو گئی ہے مسلم لیگ شریف فیملی. اصل میں شریف فیملی رسک ہے پاکستان کے لیے. جب سے شریف فیملی سیاست میں آئی ہے، انہوں نے سیاست کو کاروبار بنا کے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے. پاک لینڈ ویو لندن میں ان کے سب سے یعنی قیمتی مہنگے ترین جو ہے دنیا کی ملکیت ان کے پاس ہے. 1 ہائیڈ پارک پیلس جو حسن نواز کا ہے 50 ارب روپے کا. او بھائی تم رکشہ چلانے لائق نہیں ہو، تمہیں کوئی 100,000 روپیہ بھی کوئی تنخواہ نہ دے، تم کھربوں روپے کے مالک کیسے بن گئے؟ دبئی کی ان کی جو دیکھو تو اسکائی اسکریپر گاڑیاں لیموزین دیکھو تو ان کی جو ہے ختم نہیں ہوتی ہیں. لندن اور دنیا جہان کی ان کے ایسٹس ہیں. دھرتی ماں کو لوٹا ہے، چوتھی مرتبہ پھر لوٹنے آ گیا. کوئی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اب ہڈی کا ڈھانچہ ہے پاکستان کو، اس کو بھی نچوڑنے کے لیے پھر آ گئے. سب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے اوپر بھی کہتی تھی کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اسی طرح اس معاملے پر بھی کہہ رہی ہے، لیکن بجٹ میں بھی بعد ازاں ان کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد ہو گیا تھا. تو اس معاملے کے اوپر کہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھ کے کیا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے دوبارہ پیپلز پارٹی کے اس معاملے میں؟ دیکھیں، اگر تو خودکشی کرنا ہے، اگر پیپلز پارٹی سیاسی خودکشی کرنا چاہتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نوا اس میں ہو جائے گی. سیاسی بین، آج یہ بین انہوں نے پہلے ANP پہ بین لگایا، انہوں نے جماعت اسلامی پہ بین لگانے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے اب ہمارے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی، اگر پھر نون کی ہوگی. اور بھائی یہ کھیل تماشا اگر چلاتے رہو گے تو پھر یہ جو گڑھا دوسرے کے لیے کھودتے ہو پھر خود اس میں گرتے ہو. آپ کی تاریخ بتا رہی ہے آپ کی. اور پھر عدالت جو ہے سپریم کورٹ کا لگا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں نے دیکھ لیا ہے، سپریم کورٹ نے جو ان کا جس طریقے سے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ نے عوام کی جو ہے اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا ہے. یہ شوق بھی پورا کر لیں اگر سب سے بڑی جماعت پر یہ سمجھتے ہیں. 3 کروڑ عوام ہیں اور ہمیں ساروں کو دار یہ کہنے والے ہوتے کون ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اور یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا پارٹی کے اندر کوئی دوبارہ سے نئی لسٹیں بن رہی ہیں؟ اس حوالے سے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مخصوص نشستیں جو ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ جو پارٹی کی لائلٹی ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہیں وہ سرتاج گل ہے عورتوں کے لیے ایک، اور دوسرا ہماری جو شوزف ہے کمل شوزف ہے، اور تیسری ہماری وہ ہے اپنا تیسری 3 رکنی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، وہ ریسیو کریں گی. اسی طرح جو ہے ہمارے مالی صاحب جو سینیٹر ہیں ہمارے وہ مائنورٹیز کے، ان کو جو ہے مائنورٹیز کی جو فہرستیں جو وہ جمع کروانے کا ہے. یہ سارا جو ہے ان کا جو بھی سفارشی ریکمنڈی ہوگا، مثلا میرے حلقے میں اگر کسی نے مجھے پتہ ہے کہ کس نے کتنی جو ہے خطرات کو مول لیتے ہوئے اور سامنے آ کر مدد کی ہے اور الیکشن کیمپین میں آگے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے نعرے مارے ہیں اور جھنڈے پکڑے ہیں، اور کتنی جو ہے دفعہ پابا سلاسل ہوئے ہیں، اس کے خاندان کو، اس کے گھروں کو توڑا گیا، اس کے کاروبار تباہ کیے گئے. تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یقیناً ہم خان صاحب کا خیال یہی ہے کہ ان کا حق پہلے ہے، اور جو پابا سلاسل ہیں اس وقت بھی سال سے اندر ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی ان کے لیے وہ کرائیٹیریا ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ جو فہرستیں ہیں یہ اسکروٹنائز ہونے کے بعد یہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گی، اور عمران خان صاحب ہی اس پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ کریں گے. 26 ہماری جو ہے فیمیل، 10 ہمارے جو ہے مائنورٹیز کے ہیں. تو یہ قومی اسمبلی میں، اسی طرح صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں آئیں گے، اسی طرح ہمارے سندھ میں کچھ آئیں گے، اور KP کے تو ہمارا جو ہے پورا لینڈ سلائیڈ ہے انشاءاللہ. خیبر پختونخوا کی سارے ہی تقریباً سینٹ میں بھی ہم نے لینے ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی آئیں گے، اور صوبائی اسمبلی کی بھی نشستیں ہوں گی. اور یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی جو ہے عمران خان اس کا خود فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گا. کل ایک بین الاقوامی ادارے نے یہ کہا ہے اپنی معیشت کے حوالے سے رپورٹ دیتے ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا بانی PTI جو ہیں وہ آنے والے مستقبل قریب میں جو ہیں وہ جیل میں ہی دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا عالمی طور پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ عالمی ادارے بھی یہ بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، وہ اپنی ایک اسپیکولیٹو ان کا گیس ورک ہوتا ہے، وہ جو عوامل دیکھ کر وہ کرتے ہیں.
لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں تو اٹس اے فنی کنٹری. 9 مئی کے وہ جو بھی ہوا ثانیہ ہوا یا انہوں نے ڈرامہ رچایا جو بھی جس کو کہہ لیں, اس نے ساری بیساکھی بدل کے رکھ دی, ملک کی سیاست کا رخ بدل کے رکھ دیا. تو ایک ایونٹ اگر ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اکتوبر میں اس کا الیکشن ہوتا ہے, امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, نومبر میں وہ صدر ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, کیونکہ بائیڈن پتہ نہیں بیماری کا بہانہ کر گیا یا اس کو بیمار کر دیا گیا ہے کرونا کے تحت, کیونکہ سارے انہی کی اپنے ڈیموکریٹس کی جانب سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ بدلا جائے, کیونکہ جو بائیڈن پہلی ہی ڈیبیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اتنی بری طرح پٹ گیا تھا کہ ان کی اپنی جماعت کے جو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اس طرح ہم جو ہے وائٹ ہاؤس میں نہیں پہنچ سکتے. سو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور جس انداز سے پاکستانی وہاں کمیونٹی نے جس طرح کانگریس کے جو ہے ایک میسو قسم کا قرارداد پاس کروائی تھی, تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کا کتنا اثر ان کی امریکن پبلک پر کتنا ہے کہ کانگریس اس طرح سے چیخو پکار کر کے بولتی ہے. تو اس سے بھی یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا جو ہے دنیا کے جو نقشے پر کتنے اثرات ہوتے ہیں. سو یہ مچ کا کہہ دینا کہ جی وہ میں دور مستقبل قریب میں ان کو نہیں دیکھتا باہر آتا ہوا, تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہے. میرے گیس کے مطابق اکتوبر سے پہلے انشاءاللہ, نومبر سے پہلے خان باہر ہوگا, اور یہ گھٹنے ٹیک دیں گی, اسٹیبلشمنٹ بھی ٹیکے گی, اور یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ شریف فیملی جو ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گی.